ہم جہاں جہاں گئے سب سے واپس ہم ہر جگہ ہم آدھا 1.5 گھنٹہ یہاں کھڑے رہے، وہاں بھی کسی نے نہیں لیا، کسی نے نہیں لیا، پھر ہم واپس گھر آئے، وہاں انہوں نے دم توڑ دیا۔ وینٹیلیٹر دستیاب، نامناسب انتظامات، کورونا کے خلاف جنگ میں حکومت سندھ کے دعووں کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ فرنٹ لائن سولجر ڈاکٹر فرقان وینٹیلیٹر نہ ملنے پر دم توڑ گئے۔ ہزاروں زندگیاں بچانے والے ڈاکٹر فرقان شکوا کرتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئے۔ بیوہ ARY نیوز کے پروگرام آف دا ریکارڈ میں بات کرتے ہوئے پھٹ پڑی، کہتی ہیں ہر اسپتال ایمبولینس لے کر گئے، 2 گھنٹے تک گھومتے رہے، کسی نے داخل نہ کیا، میرے شوہر نے میرے بازوؤں میں دم توڑا۔ ڈاکٹر کیسر سجاد کا انکوائری کا مطالبہ، کہتے ہیں آج بھی انڈس اسپتال میں 8 وینٹیلیٹر فارغ ہیں۔ سب سے بڑے مسئلے ہمارے ملک میں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب ہم نے آہستہ آہستہ یہ لاک ڈاؤن کو کھولنا ہے۔ جو شرائط ہم رکھ رہے ہیں، لوگوں نے ان کے اوپر عمل نہ کیا تو خطرہ یہ ہے کہ پھر سے یہ ایک کورونا تیزی سے پھیلے گی۔ اب لاک ڈاؤن میں نرمی کریں گے، وزیر اعظم نے واضح کر دیا، کہتے ہیں بتدریج کاروبار کھولا جائے گا، لوگوں کو روزگار بھی دینا ہے اور کورونا سے بھی بچانا ہے، SOPs بنا رہے ہیں، کورونا پھیلا تو دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑ سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے کورونا ریلیف ٹائیگر فورس فنکشنل کرنے کا اعلان کر دیا، کہا فورس عوام کو SOPs سے آگاہ کرے گی، رضاکار انتظامیہ کی مدد کریں گے، بے روزگار افراد کی رجسٹریشن ہوگی۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت کورونا صورتحال پر اجلاس، کہا حکومت کے بروقت اقدامات کی بدولت ملک کی صورتحال دیگر دنیا سے بہتر ہے۔ سندھ میں کورونا وائرس انتہا کو پہنچنے لگا، لوگ سماجی فاصلہ اختیار کریں، مراد علی شاہ کی ایک بار پھر اپیل، کہتے ہیں ہم نے مزید 2571 ٹیسٹ کرائے، 471 نئے کیس کنفرم ہو گئے، 79 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، 16 وینٹیلیٹر پر ہیں۔ صوبے کے 417 کیسز میں سے 357 کا تعلق کراچی سے ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کی سندھ حکومت پر تنقید، کہتے ہیں 1 مئی تک 16 اور 2 مئی کو 18 مریض وینٹ پر گئے، 18ویں ترمیم نے عوام سے جینے کا حق بھی چھین لیا۔ صوبوں کو ایسے کاروبار روکنے کا کوئی اختیار نہیں جو مرکز کو ٹیکس دیتے ہیں، صوبائی حکومتیں وفاق کے معاملات پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ حکومت کو کورونا کے خلاف اقدامات پر یکساں پالیسی بنانے کا حکم، سپریم کورٹ نے وفاق اور صوبوں کی رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دی۔ ریمارکس یہ کہ صدر اور وزیر اعظم کے ارادے نیک ہو گئے مگر کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ریمارکس یہ کہ لاہور قرنطینہ سے پیسے لیے بغیر کسی کو جانے نہیں دیا جاتا، جو اسپتال جاتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا، جو زکوٰۃ اور صدقے کا پیسہ کھا جائیں ان سے کیا توقع رکھی جائے۔ NDMA سے غیر ملکی امداد تقسیم کرنے کی تفصیلات طلب۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے مزید 14 اموات، تعداد 476 ہو گئی۔ 24 گھنٹے میں 9522 ٹیسٹ کیے گئے، 693 نئے کیسز رپورٹ۔ زیر علاج مریضوں کی تعداد 14773 ہو گئی، 5635 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، 35 ڈاکٹر اور نرسز میں کورونا کی تصدیق۔ لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور کا گائنی ڈپارٹمنٹ عارضی طور پر بند، لاہور کی ایک گلی میں 28 مریضوں کا انکشاف۔ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے بھی پچھلے ماہ ریکویسٹ کی پوری دنیا کو کہ جہاں جہاں پہ ملٹری انگیجمنٹ چل رہی ہیں یا کوئی جنگ ہو رہی ہے اس کو روک دیا جائے، بٹ انفارچونیٹلی لائن آف کنٹرول
ज़्यादा एक्टिव होगी या सीज फायर वॉलेशंस की तादाद है वो बहुत ज़्यादा होगी। सरहदों से वार्ड तक भारत की बढ़ती जाहिरियत को जवाब। कोरोना के खिलाफ अमली जहाद दुनिया के सबसे बड़े चैलेंज में अफवाज पाकिस्तान हुकूमत की किस तरह मदद कर रही है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का किसी भी टीवी चैनल को पहला इंटरव्यू। ARY न्यूज के प्रोग्राम पावर प्ले में अरशद शरीफ के साथ रात 10:03 पर। ख्वाहिश पूरी नहीं हुई नौटंकी करने की तो फिर अगली जो पेशी है वो टीवी स्क्रीन के ऊपर होनी चाहिए शहबाज शरीफ की, और शहबाज शरीफ की पेशी हो चुकी है। अब वजीर आजम हाउस में और तर्जुमानों में और गुजरा में आराम आ जाना चाहिए। आमदन से जायद इसासा केस में शहबाज शरीफ की नैब लाहौर में पेशी। 2 घंटे पूछताछ। ऑपोजिशन लीडर मुतमईन न कर सके। 2 जून को एक बार फिर तलब। मरियम औरंगजेब कहती है नैब मुतमईन नहीं तो शहबाज शरीफ से कैमरों के सामने सवाल करे। गिरफ्तारी का डर। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा कि नैब कोर्ट ने नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर रखे हैं। लॉकडाउन की वजह से कराची नहीं जा सकता। 12 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। वजीर आजम इमरान खान से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की मुलाकात। पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की भी मुलाकात। वजीर आजम ने कहा कोरोना से बचाव के लिए बलूचिस्तान के आवाम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चौधरी शुजात हुसैन और विफाकी वजीर शफकत महमूद में फोन पर राबता। 18वीं तरमीम में तालीम के इख्तियारात सूबों को देने पर गुफ्तगू। चौधरी शुजात ने कहा कि तरमीम में अच्छी बातों की हिमायत करते रहेंगे। तालीम में तरमीम की भरपूर मुखालिफत करेंगे। वजीर तालीम ने कहा कि खाफ लीग समेत तमाम सियासी जमातों की तजावीज शामिल रखेंगे। ऑपोजिशन का कोरोना के कौमी मसले पर सियासत करना अलमिया है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं ऑपोजिशन मुश्किल में अवाम को अकेला छोड़कर सिर्फ बयान दागने तक महदूद है। दुनिया बदल गई, बदकिस्मती से पाकिस्तानी ऑपोजिशन की सियासत नहीं बदली। वजीर आला पंजाब ने होटलों में कायम करंटीना सेंटर्स में मुसाफिरों को गैर मियारी खानों का नोटिस ले लिया। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। हम सारे कानून तोड़ के हमें कोरोना की भी परवाह नहीं है, हमें अपने बच्चों की रोटी चाहिए। अब इस शहर को खुलना है और हम और आप मिलकर खोलेंगे। अब कराची खुलेगा। MQM ने ताजिरों के मुतालबात की हिमायत कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि ताजिर बरादरी अपनी SOP खुद बनाकर फौरी कारोबार को बहाल करें। लॉकडाउन का खेल बहुत हुआ। अतीक मीर ने कहा कि सारे कवानीन तोड़कर कारोबार खोल देंगे। हमें अपने बच्चों की रोटी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का भी कारोबार खोलने का मुतालबा। कोरोना जानलेवा मगर अवाम बेपरवाह। मुल्क भर में नादरा दफातर खुलते ही अवाम उमड़ आए। कराची, लाहौर समेत शहर शहर नादरा दफातर के बाहर तवील कतारें। शहरियों ने समाजी दूरी नजरअंदाज कर दी। दादू में धक्कम फेल, पुलिस से हाथापाई। बागपतन में शहरियों की दीवारें फैलाकर नादरा दफ्तर में दाखिले की कोशिश। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत से इमरजेंसी रिलीफ एक्ट पर जवाब तलब कर लिया। पूछा ऑर्डिनेंस की कानूनी हैसियत क्या है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि आइन के तहत मखसूस हालात में सूबाई हुकूमत खुसूसी इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। सिंध की तारीख में सरकारी गंदुम की सबसे बड़ी चोरी। ARY न्यूज की खबर पर बड़ा एक्शन। महकमा खुराक सिंध ने तहकीकात के लिए केस नैब को भेज दिया।
شدید گرمی کی لپیٹ میں کراچی میں بھی سورج کا پارا ہائے. کل سے 8 مئی تک ہیٹ ویو اور اندرون سندھ طوفانی بارش کا امکان. سمندری ہوائیں بند رہیں گی. پارا 42 تک جانے کا امکان. پتنگ کی وجہ سے میرے بیٹے کی گردن کٹ گئی ہے. آج میرا چھوٹا سا معصوم سا پھول جیسا بچہ 4 سال کا اللہ کو پیارا ہو گیا. لاہور میں قاتل ڈور نے ایک اور زندگی خطرے میں ڈال دی. موٹر سائیکل سوار گلے پر ڈور پھرنے سے زخمی. کراچی میں بچے کی ہلاکت کے بعد پتنگ سازوں کے خلاف ایکشن. کارخانہ سیل، مالک گرفتار. بھارت کے سینئر سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی. پاکستان نے گلگت بلتستان کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھارتی بیان مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارت کے اٹوٹ انگ کے دعوے کی کوئی قانونی بنیاد نہیں. PTCL گروپ کا کورونا کے خلاف 1 ارب 9 کروڑ کا ریلیف اینڈ سپورٹ پیکج کا اعلان. 25 شہروں میں امدادی سامان اور کورونا متاثرہ مریضوں کے لیے خصوصی بیڈ بھی فراہم کیے جائیں گے. دنیا بھر میں کورونا وائرس سے اموات کی تعداد 2,49,000 سے تجاوز کر گئی. 35 لاکھ سے زائد متاثر. امریکہ میں 68,000، اٹلی میں 28,000، اسپین میں 25,000، فرانس میں 24,000 سے زائد افراد جان سے گئے. ڈاکٹر اور فوجی اداروں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر نرس اور عمران کو میری طرف سے سلام. ایئر وائی نیوز اور میڈیکل اسٹاف کو ہماری طرف سے سلام. کورونا وارڈ کے ہیروز کو سلام. وائرس سے لڑتے ہر پاکستانی کو خراج تحسین. آپ بھی فرنٹ لائن سولجرز کو بھیجیں خراج تحسین. ویڈیو پیغام ہمیں واٹس ایپ کریں 03202796 پر. سلیم ملک کے بعد محمد آصف بھی میدان میں. فاسٹ بالر کے پاکستان کرکٹ بورڈ پر باؤنسر. کہا غلطی تسلیم کی لیکن پی سی بی نے کیریئر بچانے کی کوشش نہیں کی. دوسروں کو موقع دیا، مجھے بھی ملنا چاہیے تھا. اور پاکستان میں 1 گرام سونے کی قیمت 8,793 روپے 84 پیسے ہو گئی. 1 ملی گرام سونا 8 روپے 79 پیسے کا ہو گیا. السلام علیکم. ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں اشفاق اسحاق ستی اور میں ہوں زارا انصاری. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. جب نیکی کرنے کی چاہ ہوتی ہے تو نیکی کرنے کی راہ بھی ہوتی ہے.